السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے، اور جب وہ تمام امتحانات میں مکمل طور پر بلکہ بدرجہ اتم کامیاب اور کامران ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بنانے والے ہیں امام، پیشوا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے سخت امتحان لے کے ابراہیم علیہ السلام کو کون سا کام دیا؟ امام، ہم نے آپ کو امام بنا دیا ہے۔ تو بھائیو، امام کا لفظی معنی ہوتا ہے رہبر اور رہنما، اور اصطلاحی معنی بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، عمرے کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، نجی معاملات کے بارے میں، ازدواجی زندگی میں، تجارت میں، یہ جو جتنے بھی کام ہیں نا، ان سب کے اندر وہ رہنمائی کرتا ہے، اس لیے وہ امام ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ہونا یہ ایک مرتبہ ہے، یہ ایک مقام ہے، یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک شرف ہے اور عزت والا مقام ہے، اور ایک وجاہت ہے، اور ایک عظمت والی مرتبے والی جگہ ہے، منصب ہے، مقام ہے، اور عام معمولی بات نہیں۔ لیکن عجیب بات یہ کہ ہمارے ہاں ائمۃ المساجد اور خطبہ، ان کے انتخاب اور سلیکشن کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے اور اس کا انٹرویو لیتی ہے، اور حیرانی کی بات یہ کہ جو لوگ خطیب یا امام خطیب مدرس کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے اس علم سے نابلد ہوتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے کا بندے کا جائے انٹرویو نا، وہ جاہل بندے لے رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت بات ایسی ہے۔ دیکھیے، بالکل ایسی ہے کہ اگر کسی سکول میں ٹیچر بھرتی کرنا ہو تو کیا سکول کے چوکی دار اس کا انٹرویو لیں گے؟ نہیں، یقیناً وہی لے گا نا جو اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا، وہی لے گا نا۔ لیکن یہاں معاملہ بڑا عجیب ہے، مسجد کی کمیٹی جو ہے نا وہ انٹرویو کرتی ہے، وہ جانچ پڑتال کرتی ہے، وہ اس کو رکھتی ہے، اور ان کا پھر ظاہر چناؤ کا طریقہ کار اور میرٹ بھی ایسے ہی ہوگا۔ بعض کہتے ہیں جی فلاں بندے کو رکھ لیتے ہیں، بھئی اس کی بات بڑی سریلی ہے، بے شک وہ کم پڑھا لکھا ہے، وہ دین کو سمجھتا ہی نہیں، اس نے چند تقریریں رٹی ہوئی ہیں، اور اس سے آگے بھی اس بیچارے کو اتنا نہیں پتہ، لیکن چونکہ اس لیے پاس ہو گیا کہ اس کی آواز سریلی، لہٰذا اس کو رکھ لو۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ میرٹ بناتے ہیں بھی کوئی بات نہیں، ہمیں ڈگریوں سے کیا، ہمیں اس کی ذہانت سے کیا، پڑھا لکھا ہے زیادہ کہ نہیں، پتہ چلا ہم سے بہتے پیسے تو نہیں نا وہ مانگتا۔ اور بعض لوگ یہ میرٹ بناتے ہیں کہ جناب یہ اپنے کام سے کام رکھے، ہمارے کام میں دخل نہ دے، ہم جو مرضی کریں، ہم چوری کریں، ڈکیتی کریں، کم تولیں، فراڈ کریں، دھوکہ کریں، سود کھائیں، شراب کا کام کریں، جوا کریں، یہ ہمارے کاموں میں کوئی نہ بولے، باقی اپنی معاملت بے شک چپ کر کے کیے جائے۔ پھر میرٹ ایسی بنتی ہے نا جب حقیقت ہی نیچے بالکل بودھی ہو۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ملک جو ہیں ان میں مساجد جو ہیں وہ تقریباً ہوتی ہیں وہ محکمہ اوقاف کے تحت، اور بلدیہ باقاعدہ ایک شعبہ قائم کرتا ہے جو ائمۃ المساجد اور خطباء کے تقرر کے لیے اور ان کی سلیکشن کے لیے باقاعدہ طریقہ کار وضع کرتا ہے، اور ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور باقاعدہ امتحان ہوتا ہے، پاس کرنے کے بعد پھر ان کا چناؤ ہوتا ہے، پھر ان کو جو ہے وہاں کام کرنے کی اس طرح بحیثیت امام اور خطیب اجازت ہوتی ہے۔ تو ظاہر ایک تو
یہ مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، اور دوسرے اس کے تقرر کا ہمارے یہاں جو طریقہ کار پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس قدر یہ مقام اور مرتبہ ہے اس کی شایان شان انتخاب اور چناؤ کے اندر اتنا ہی شفاف طریقہ وہ اختیار کیا جائے، اور انتخاب وہ کریں جو امام اور خطیب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بشک باہر سے، دوسرے کہیں اور سے، دوسرے محلے سے، دوسرے شہر سے لوگوں کو منگوا لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اس لائق بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ المیہ بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، یہ سچ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مقرر کردہ طریقہ کار نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہر مسجد کا اپنا طریقہ ہے، ہر مسجد کمیٹی کا اپنا وضع کرتا طریقہ ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں جو مناسب ہو، مناسب حال ہو اور ان لوگوں کی شان شیان ہو۔ ایسا طریقہ میرے علم کے مطابق نہیں ہے، جب کہ ہونا چاہیے اور لازمی ہے۔ وما علینا الا